تمہارا غم ایسا ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا۔ عمران بلاسری نے کہا، میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ کہہ سکتا ہوں، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتانا۔ غم زدہ حالت میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ جگ موہن عمران بلاسری کا مرید ہو گیا اور اس کی باتوں کو دل میں بٹھانے لگا۔ ایک روز بلاسری کو کام سے چھٹی تھی، وہ جگ موہن کو شکار پر لے گیا۔ اس نے تیر کمان ساتھ رکھی، یہ بھی جگ موہن کے دل بہلاوے کا اہتمام تھا۔ وہ شہر سے دور جنگل میں نکل گئے، دونوں نے بہت سے پرندے شکار کیے۔ عمران جگ موہن نے ہنس کر کہا، تم نے مجھ سے ان پرندوں کا ناحق خون کرایا ہے، تم جانتے ہو کہ برہمن ہوں، ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں، اگر تم گوشت کھاؤ گے تو تمہارے خیالات بدل جائیں گے۔ بلاسری نے کہا، میں تمہیں آج گوشت کھلاؤں گا، اگر پتھر کے کسی بت نے تمہیں سزا دی تو وہ میں بھگتوں گا۔ اس نے پرندوں کے پر اتارے پرندے صاف کیے اور لکڑیوں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ پر پرندے بھون لیے۔ وہ نمک ساتھ لے گیا تھا۔ جگ موہن گوشت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا۔ عمران بلاسری نے زبان کا جادو چلایا تو جگ موہن نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرندہ اٹھایا اور دانتوں سے ایک بوٹی منہ میں ڈالی۔ اس نے گوشت کا ذائقہ پہلی بار چکھا تھا، اس نے جلدی جلدی پورا پرندہ کھا لیا۔ اور کھاؤں گا، جگ موہن نے کہا۔ وہ ایک اور پرندہ کھا گیا۔ میں ایک اور کھلاؤں گا، عمران بلاسری نے کہا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ کھا لیا۔ پرندوں کی کمی نہیں تھی۔ بلاسری آگ پر پھینکتا، بھونتا اور نمک لگاتا جا رہا تھا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ اٹھایا تو بلاسری نے روک دیا۔ زیادہ نہیں، اس نے جگ موہن سے کہا، تمہارا پیٹ گوشت کا عادی نہیں، شاید زیادہ ہضم نہ کر سکے، میرے گھر آتے رہتے ہو تو میں تمہیں گوشت کا عادی بنا دوں گا۔ جگ موہن نے بلاسری کے منع کرنے کے باوجود ایک اور پرندہ کھا لیا اور بولا، باغیں دوڑیں گے تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اس روز کے بعد جگ موہن عمران بلاسری کے گھر جاتا تو گوشت کی فرمائش کرتا۔ بلاسری اس کے لیے گوشت تیار رکھا کرتا تھا۔ یہ گوشت کا اثر تھا یا بلاسری کی باتوں کا کہ جگ موہن اپنے مذہب سے متنفر ہو گیا۔ تم مندر میں جایا کرتے ہو؟ ایک روز عمران بلاسری نے اس سے پوچھا۔ کبھی کبھی، جگ موہن نے جواب دیا، اب تو ایک رسم پوری کرنے جاتا ہوں۔ تم جس بت یا مورتی کے سامنے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہو، اسے ایک روز کہنا کہ تم گوشت خور ہو گئے ہو۔ عمران بلاسری نے کہا، پھر دیکھنا تمہارا یہ مصنوعی خدا تمہیں کیا کہتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، تم اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے ہو، تمہیں ان بتوں نے کیا سزا دی ہے، البتہ تمہارے کسی پنڈت کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے خلاف طوفان برپا کر دے گا۔ جگ موہن اپنے مذہب کے خلاف دلیر ہو گیا۔ شام کے بعد کا واقعہ ہے۔ عمران بلاسری اپنے گھر میں ہی تھا، ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے گھر میں آئی۔ لڑکی کا رنگ گورا، آنکھیں شربتی اور بال بھی شربتی رنگ کے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھی، لیکن اس میں جو کشش تھی وہ اس کے جسم کی ساخت کی بدولت تھی، یا اس کی چال ڈھال میں انوکھی کشش تھی۔ اس کی عمر بامشکل 16-17 سال تھی۔ عمران بلاسری اس لڑکی کو ایسے وقت میں جب شام گہری ہو رہی تھی اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ عمران بلاسری تم ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، میں ہی ہوں، میں جگ موہن کی بہن ہوں۔ لڑکی نے کہا، میرا نام رشی ہے، جگ موہن کو دیکھنے آئی ہوں۔ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں جو کسی سیانے کو بلا لائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی تمہارے پاس آیا کرتا ہے۔ ہاں، آیا کرتا ہے، لیکن دیر بعد۔ عمران بلاسری نے کہا، رات گہری ہو چکی ہوتی ہے تو آتا ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کسی طبیب یا کسی سیانے کو بلا لاؤں گا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ رشی نے پوچھا۔ بالکل اکیلا، بیوی نہیں؟ رشی نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی؟ اس ہندو لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس گھر سے جلدی نہیں نکلنا چاہتی۔ عمران بلاسری ایک تاثر بن کر اس پر چھا چکا تھا۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ رشی نے پوچھا۔ تمہارا باپ بیمار ہے رشی، عمران بلاسری نے کہا، تمہیں جلدی گھر جانا چاہیے۔ اتنا زیادہ تو بیمار نہیں، لڑکی نے کہا، ویسے ہی تمہارے پاس رک گئی ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو چلی جاتی ہوں۔ میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کیا کرتا ہے، تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا،
تم واقعی اچھے آدمی ہو۔ جگ موہن بہت اداس رہتا ہے، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے۔ عمران بلاسری کے منہ سے نکل چلا تھا کہ جگ موہن نے کھانا پینا اس لیے کم کر دیا ہے کہ وہ اس سے چوری چھپے گوشت کھا جاتا ہے، لیکن اسے یاد آ گیا کہ یہ راز ہے۔ اس نے کہا، جس نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا ہو وہ اداس نہ ہو تو اور کیا کرے؟ تمہیں بھی اپنی بہن کا بہت غم ہوگا۔ رشی نے آہ لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رنتی ہوئی آواز میں بولی، میری قسمت بھی شاید زندہ جلنا ہی لکھا ہے۔ کبھی تو جی میں آتا ہے کہ شادی نہ کروں۔ عمران بلاسری کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، پھر آہستہ آہستہ نیچے کو پھسلنے لگیں۔ رشی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلاسری تصوروں میں دیکھنے لگا کہ اتنی حسین لڑکی جل رہی ہے۔ تصوروں کے شعلے اس کے اپنے سینے کو جلانے لگے۔ نہیں رشی، عمران بلاسری نے بے تابی سے لپک کر رشی کے کندھے پکڑ لیے اور بولا، تم نہیں جلو گی، تم مر گئی تو میں تمہاری لاش کو بھی نہیں جلنے دوں گا، تمہاری لاش اٹھا لے جاؤں گا۔ اور رشی گھبرا گئی۔ بلاسری سنبھل گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ سے بولا، مجھے معاف کر دینا رشی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم جیسی عورتوں کو زندہ کس طرح جلا دیا جاتا ہے۔ تمہارے پنڈت اور دوسرے لوگ اتنے پتھر دل کس طرح بن جاتے ہیں؟ تم میرے قسمت نہیں بدل سکتے عمران۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ دونوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران بلاسری اس کے اور قریب ہو گیا۔ میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں، اس نے زیر لب کہا۔ اگر تم نے ساتھ دیا تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ کل آؤں؟ رشی نے پوچھا۔ اسی وقت عمران بلاسری نے کہا، لیکن کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے مذہب ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ جگ موہن نے بتایا تھا کہ تمہیں مندر میں نہیں جانے دیا جاتا۔ اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ میں اپنے کسی دیوتا پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، رشی نے کہا۔ میں دن کو گھر سے باہر نہیں جاتی، رات کو نکلتی ہوں۔ کل آؤ گی تو باتیں کریں گے، بلاسری نے کہا۔ تم گھر چلو، میں کسی حکیم یا سیانے کو بلا لے آتا ہوں۔